اس سے قبل بھی کئی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے کلیم صاحب اور محب گرامی جناب اسلام بھائی، اہل محلہ ہمارے اکمل بھائی جو نجامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ محلے کے جو ذمہ دار بزرگ اور نوجوان ہیں وہ کم دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ خالی کرسیوں پر آ کر بیٹھیں گے اور صدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور سنیں گے، کیونکہ یہ تو نیازیوں کا محلہ چوکی حسن خان، جن کو حضور فضل احمد صاحب فضل مراد آبادی اور حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس محلے کو پورے ہندوستان کے مشہور بزرگوں کی آمد سے فیض ملتا رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ فیض ملے گا۔ کچھوچا شریف کے بزرگ ہوں یا گنگو شریف کے بزرگ ہوں یا بریلی شریف کے بزرگ ہوں، الحمدللہ اس بستی میں اس علاقے میں آتے رہے ہیں، اور انہی کا یہ فیضان ہے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ رحمت و رضوان کا۔ آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اگر قبرستان کے کنارے بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھا جائے تو دو چار مردوں کی آواز آئی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم تو زندہ امام حسین کے عاشقوں کی محفل میں ہیں، تو ہماری تو آواز بہت بلند ہونا چاہیے۔ ذرا زور سے مچل کے بولیے اللہم صلی علی۔ معلوم ہو یار آدمی کو پتہ چلے کہ محلہ چوکی حسن خان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جلسہ نیازیوں میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نیازیوں میں جلسہ حسین کا ہو رہا، تو انشاءاللہ اسی مچلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں، اور الحمدللہ اہل بستی نے، اہل محلہ نے بات مانی ہے، اور کافی لوگ الحمدللہ آ چکے ہیں۔ اب ذرا بچے کے ایک بار اور بول دیجیے گا سبحان اللہ، اور ذرا دل لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے بڑی بڑی پیاری نعتیں بھی سنی ہیں، اور یہ تقریر مولانا طارق صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور میں بھی چند منٹ کے لیے موجود ہوں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جب تخت پر دری بھی نہیں پڑی ہے تب سے میں آیا ہوں، اور نمبر جو ہے وہ ہمارا سبزہ آخر میں آیا، پہلے آئے ہم کوئی بھی نہیں تھا، یہ بچہ موجود تھا، اور پھر الحمدللہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حسین کے عاشق الحمدللہ پوری شان کے ساتھ موجود ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا دیا، کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا دیا۔ ذرا بچل کے دیوان کو ذرا بول دیجیے گا سبحان اللہ۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا، اور میدان کربلا میں
میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، حسین نے نماز کو زندہ بچا دیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ جس حسین نے سر کو سجدے میں رکھ کر نماز کی آبرو کو بچایا ہو، جس حسین نے نماز کا سجدہ کر کے سارے ساجدوں کو پیغام دیا ہو، جس حسین نے بارگاہ رب العالمین میں سر رکھ کر اور تلواریں لہرا رہی تھی، سر سجدے میں تھا، اور حسین کی زبان پاک پر ایک جملہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کا جملہ میدان کربلا میں جو حسین کی زبان سے نکلا تھا، وہ میدان کربلا میں گونج رہا تھا۔ رات امام حسین نے موت کا بازار، موت کے سودے میدان کربلا میں ہو رہے تھے، سر تن سے جدا ہو رہا تھا، بازو کٹ رہے تھے، ہڈیوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اور حسین صبح سے لے کر شام تک 72 لاشیں اٹھا کے لا چکے تھے۔ نائی کا لال پیدا ہوا ہو تو لے کر آئے، مگر حسین نے ان حالات میں سر کو سجدے میں رکھا۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ حسین مجبور تھے، قسم خدا کی حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے، حسین تو داتا کا نام ہے، حسین تو سخاوت کرنے والے کا نام ہے، حسین تو فاطمہ کے لال کا نام ہے، حسین تو مولا علی کے نور نظر کا نام ہے۔ امام علی مقام، ذرا دور سے بولتے گا سبحان اللہ، امام علی مقام نے سر کو سجدے میں رکھ کر نماز کو بچا کر حسینیوں کو پیغام دیا ہے۔ ارے حسینیوں تم کون سے حسینیوں، نماز ایک وقت کی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مولائی بتا رہے ہو، سجدہ ایک نہیں، اپنے آپ کو مولائی بتا رہے ہو۔ اگر آپ حقیقت میں مولائی ہیں تو اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیجئے اور حسین کا کردار و عمل دیکھیے۔ حسین کا کردار کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، حسین کی سیرت کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، حسین کی زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، حسین کی بندگی کیا ہے، آپ کی بندگی کیا ہے۔ حسین وہ ہے جو سر کو سجدے میں رکھ کر مولا کی عبادت کا نظریہ پیش کر دیں، اسی کا نام امام حسین ہے۔ میرے حضرات، ہم آسیوں کو مل سکے، ہم آسی کہتے ہیں گنہگار، ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی۔ حسین نے اپنا پاور بھی دکھایا ہے، سبحان اللہ، حسین پاور بھی دکھایا، اور حسین پاورفل ہی کا نام حسین ہے۔ اور کتنے پاورفل، نبی پاک جمعے کے دن، نبی پاک جمعے کی نماز میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ہم جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا من مات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جس نے حسین سے، آل رسول سے، حسین کی آل سے محبت کی، قیامت کے دن اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ ہم اقوال بزرگ
بزرگان دین، ہندوستان کے روحانی بادشاہ سرکار غریب نواز نے کہا ہے شاہ است حسین، زور سے بول دیجیے گا سبحان اللہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار سبحان اللہ، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ غریب نواز کا فرما رہے ہیں، غریب نواز فرما رہے ہیں روحانی بادشاہ کون ہے؟ حسین، شاہ حسین، روحانی بادشاہ حسین ہے، حسین ہے۔ کیوں؟ یزید کو ضرورت تھی ہاتھ کی، سبحان اللہ، کائے کی ضرورت تھی؟ ہاتھ کی ضرورت تھی، ہمیں ہاتھ چاہیے۔ حسین کی پاور سمجھئے، یزیدی کتوں کو ضرورت تھی ہاتھ چاہیے، حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ یزید نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے، ہماری ضد ہے، ہم ہاتھ لیں گے۔ حسین نے فرمایا سن لے، تیرے پاس دنیا کی طاقت ہے، میرے سینے میں نانا کی محبت ہے، تیرے ساتھ تلواریں ہیں، میرے ساتھ پروردگار ہے، سن لے، تو اپنے آپ کے لیے جو بھی سمجھتا رہے، مگر فاطمہ کا لال تجھے اپنے جوتے کی نوک پر فٹ بال تو بنا سکتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور حسین نے حضرات پاور دکھائی، سبحان اللہ، پاور دکھائی، اور دنیا نے دیکھا، تلواریں بول رہی تھی ہاتھ چاہیے، حکومت بول رہی تھی ہاتھ چاہیے، سلطنت بول رہی تھی ہاتھ چاہیے، اور گجرا بول رہے تھے ہاتھ چاہیے، اعتماد کرنے والے یزید پر بول رہے تھے ہاتھ چاہیے، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے بول رہے تھے حسین ہاتھ چاہیے۔ حسین نے کہا تھا ہاتھ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو سر جائے گا۔ رات دنیا نے دیکھا، تقریریں تو آپ سنتے ہی رہے ہیں، ذرا کربلا کا نظریہ دیکھیے اور حسین کی پاور آپ کو لاحظہ فرمائے، اور یہ نظریہ، یہ پاور آپ کو کہاں سے ملی؟ جمعہ کا دن، زور سے بولیے سبحان اللہ، جمعہ کا دن ممبر ہے رسول کا، اور ممبر پر رسول ہی جلوہ کرتے ہیں، ممبر رسول کا، مسجد رسول کی، اور امام الانبیاء موجود ہے اپنے ممبر پر۔ حسن و حسین گھر سے چلے، چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین، گھر سے چلے اور مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے قدموں سے اماں سے کہا نانا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، نانا کہاں؟ ماں بولی نانا تو مسجد میں ہے، کہا ہم بھی مسجد میں جائیں گے، ہم بھی مسجد میں جائیں گے، اور یہ بچے دونوں مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے۔ جب امام الانبیاء نے دیکھا ہے، نبیوں کے امام نے دیکھا ہے، رحمت للعالمین نے دیکھا ہے، صاحب قرآن نے دیکھا ہے، جان ایمان نے دیکھا ہے، طه یاسین والے پیغمبر نے دیکھا ہے، حضرات یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی چادر اوڑھنے والے پیغمبر نے جب دیکھا تو امام الانبیاء نے اپنا منبر چھوڑ دیا۔ اس حسن و حسین کے لیے امام الانبیاء منبر چھوڑ رہے ہیں۔ اب منبر
ایک بار شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. دیکھو یار درود شریف دیوانوں والی نہیں پڑھ رہے. میں نے پہلے کہا یہ چونکہ ترخہ والے اللہ بڑے خدمتگار لوگ ہیں, بزرگوں کے وفادار لوگ ہیں. ذرا دور سے بولیے سبحان اللہ. حسینی ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. معلوم ہوا پاس علم بردار کے چاہنے والے ہیں اور یہ پنکھے والی نبی متصل عباسیہ اس کو سبحان اللہ. اور یہ بڑے زمانے سے بڑے زمانے سے چلا. جس دور میں ہم پڑھتے تھے اس دور میں بھی یہاں جلسہ ہوتا تھا اور اس دور میں بھی ہم آئے ہیں. لہذا اب تو الحمدللہ بہت اہل محلہ بڑی محبت اسے سنتا ہے. پہلے بزرگ لوگ ہوتے تھے اور وہ لوگ جو صدر فاضل کی تقریریں سنے ہوئے تھے وہ لوگ ہوتے تھے اور مولانا بولتے تھے کہ سامنے نہیں, بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے صدر فاضل سے یہ سنا تھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے, وہ مفسر قرآن سے ہم نے یہ سنا تھا. حضرات تو یہ اہل محلہ کی شان ہے. صدر فاضل ہماری پہچان ہے. امام الانبیاء نے منبر چھوڑا اور منبر چھوڑ کر اپنے لالوں کو اٹھا دیا. اللہ کے رسول نے منبر بھی چھوڑ دیا, امام الانبیاء نے خطبہ بھی چھوڑ دیا اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں. پیغمبر فرماتے میرے صحابیوں سنو, میں نے نوازوں کو فطرت کی بنیاد پر نہیں اٹھایا ہے, میں نے تم سب کے سامنے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ابو بکر بھی دیکھ لیں, عثمان غنی بھی دیکھ لیں, فاروق اعظم بھی دیکھ لیں, طلحہ اور زبیر بھی دیکھ لیں, مولا علی بھی دیکھ لیں, مدینے کے تمام صحابی دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ نبی جسے اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور پیغمبر جسے گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام بچے تو ہیں, پیغمبر نے فرمایا انا حسین منی وانا من الحسین. اے میرے صحابیوں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. زور سے بولو, زور سے. سننے سنانے کا ماحول بنائیے. میں نے کوئی نیا خطیب نہیں ہوں, 40 سال پورے ہندوستان میں جاتا ہوں اور کام ختم سمے یہ ہمارے اسلام بھائی الحمدللہ اور آپ تمام حضرات اس کی مجھے محبت ہے. ایک بار ذرا دور سے بولیے سبحان اللہ. امام علی مقام نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا, جملہ نوٹ کیجئے. پیغمبر نے فرمایا میں جسے اٹھا دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا. دیکھو میں نے بلال کو اٹھایا ہے. کتنا اٹھایا بلال کو, کتنا اٹھایا. ایک غلام تھے, کالا چہرہ, کھلتے ہوئے بال, موٹی آواز, اور کتنا اٹھایا. جب مکہ فتح ہوا تاریخ ہجری گواہ ہے, جب
مکہ فتح ہوا، امام الانبیاء فرماتے میرے بلال ذرا کعبے پہ چڑھ جاؤ۔ کون ہے؟ غلام ہے، کالے ہیں، رنگ کالا ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بدن اچھا ہے منبر نہ ہلال اچھا ہے، اور چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ چڑھا دیا منبر کعبے کی چھت پر، پیغمبر فرماتے ہیں بلال آذان کا وقت ہوا، آذان پڑھو۔ کعبے کی چھت پر عرض کیا یا رسول اللہ، کعبے کے اوپر ہے نا، نیچے ہوتے تو ادھر کعبہ ہوتا، ادھر منہ کر لیتے، اب کعبے کی چھت پہ ہیں، ہم منہ کدھر کریں؟ رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کس نے چڑھایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کے لال نبیوں کے امام نے، صاحب قرآن نے، جامع امام نے، جس نے کائنات کی ان زنجیروں کو توڑا ہے جہاں بیٹیاں ذبح کی جاتی تھی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، اس پیغمبر نے جس نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے تو نہ اتر کی ضرورت ہے، نہ دکھن کی ضرورت، نہ پچھم کی ضرورت، جدھر تمہارا پیغمبر ہو ادھر رک کر کے اذان پڑھ لو، اذان ہو جائے گی۔ نبی ہو ادھر رک کرو، اذان ہو جائے گی۔ نبی نے بلال کو اونچا کر دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت ہے؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دینا، یہ تو ہے ہی کمال، اس سے بھی بڑا کمال چاہیے۔ حسین کی تو شان الگ ہے، حسین کی تو بات الگ ہے، حسین کی تو ذات الگ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جب جنت کے دروازے پر معراج کی رات پہنچی، طرح سبحان اللہ دو جنت کے دروازے پر امام الانبیاء، جنت کے دروازے پر جنت کی حوروں نے موجودہ دور میں لالی بوٹل کا استعمال کر کے پتہ نہیں چلا دیتے ہیں کتنی کالی کر ہوتی ہے، لیکن جنت کی حوریں استقبال کیا اور نعرہ جو دیا وہ سنیے۔ جنت کی حوروں نے جو نعرہ لگایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور دوسرے بول دیجئے، آپ لوگ بھی بول دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی موجود ہے، جنت کی حوریں جنت کے دروازے پر استقبال کر رہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک ساری حوروں کو چیر کے آگے بڑھی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جملے اوپر سے نہیں اترے، کانوں میں رکھیے گا، سینوں میں اتاریے گا، 1 سال میں ملاقات ہوتی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ آگے بڑھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پہچانے ہم کون ہیں؟ پیغمبر فرماتے بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگی میں ملکہ جنت ہوں۔ اگر آتے تو بدل جاتے، میں ملکہ جنت۔ پیغمبر فرماتے ہیں ملکہ جنت سن لے،
اگر تو ملکہ جنت ہے تو عبداللہ کا بیٹا مالک جنت ہے۔ سامنے تو یار عاشقوں کا مجمع بیٹھا ہوا، میں مالک جنت، ملکہ جنت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مالک جنت میں ملکہ جنت، ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا نمونہ کناروں سے معلوم ہے، کون سا آڈر کہاں جائے گا اسے معلوم ہے۔ ملکہ جنت بولتی ہے یا رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ کا وہ کون سا خادم ہے جس کے حصے میں ہمیں دیا جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اے ملکہ جنت سن لے، اگر اس کا نام پوچھنا چاہتی ہے تو اس کا نام ہے بلال۔ سامنے کون ہے ملکہ جنت؟ پیغمبر فرماتے ہیں بلال۔ مجھے ذرا چہرہ اور دکھا دیجئے۔ پیغمبر نے سیاہ تصویر ملکہ جنت کے سامنے رکھی، یہ بلال ہے میرا۔ ملکہ جنت نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کالا چہرہ اٹھے ہوئے بال موڑتے ہونٹ کو اصلی زبان پھٹا ہوا لباس، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر فرماتے کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انہیں دیکھے ہمیں دیکھے۔ پیغمبر فرماتے دیکھ لیا اے ملکہ جنت سن لے، تو نے جنت میں رہ کر جنت کا پھول دیکھا ہے، اور یہ میرا وہ بلال ہے جس نے خدا کا رسول دیکھا ہے۔ حضرات جب بلال کا عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ماں کا جواب نہیں، جس کے باپ کا جواب نہیں، جس کے نانا کا جواب نہیں، ساری کائنات میں جس کی نانی کا جواب نہیں۔ نانا دیکھو تو بولا جواب، نانی دیکھو تو بولا جواب، ماں دیکھو تو بولا جواب، باپ دیکھو تو بولا جواب۔ تو حضرات ان کا کون جواب بن پائے گا؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین قیامت کے دن جنتی جوانوں کا سردار ہوگا، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ان کے ابا حوض کوثر پر پیالے، حوض کوثر پر پیالے بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، یار قبضہ سارا قبضہ ہی ہے۔ جب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک نظر کرنا ان کا غلام ہے، اور اس لیے کسی نے کہا کہ بنا لو اپنا مقدر علی علی کہتے ہیں۔ ذرا دور سے بولو بھائی سبحان اللہ، بنا لو اپنا مقدر، ہماری بھی بولو بنا لو اپنا مقدر علی علی کہہ کے۔ ارے بڑے ہیں کتنے قلندر علی علی کہتے ہیں، کتنے قلندر لیتے ہوئے ہیں نا، مولا علی کے غلام ہیں۔ امام علی مقام کا منصب مرتبہ بہت اونچا ہے، اور کسی دنیا دار نے نہیں اٹھایا ہے، انہیں احمد مختار نے اٹھایا۔ اور حضرات امام علی مقام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آج آپ ہمیں مسجد میں تمام صحابیوں کے سامنے اوپر اٹھا دیا ہے، وقت آئے گا تو ہم آپ کی امت کو اوپر اٹھا دیں گے، ٹائم آئے گا اور قیمت چاہے کتنی ہی چکانا پڑے۔ امام علی مقام نے وہ کر دکھایا اور اپنی پاور دکھاتے گئے، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دیا جائے گا۔ یزید نے کہا بھئی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، ایسا نہیں رہتا ہے، کبھی کا دن بڑا ہوتا ہے، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ امام علی مقام
اپنے وعدے پر اٹل رہے اور آپ نے اپنا ہاتھ سنبھال کے اتنا سنبھال کے کہ 22,000 تلواروں کے سائے میں کیا پاور تھی ہماری مقام کی. ارے بھائی سر تو یزید نے مانگا ہی نہیں تھا. یزید نے کہا مانگا تھا سر چاہیے حسین. یزید نے کہا تھا حسین ہاتھ چاہیے ہاتھ. آپ نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا سر دے دیا. آپ نے ہاتھ کی حفاظت فرمائی اور کتنی حفاظت. یہ لفاظی نہیں چل رہی ہے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کتنی حفاظت. جب مدینے سے چلے مکہ پہنچے